دوستو ہسٹری ود آسی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے پارلیمانی مجرے، جس میں ہم پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، جو شریف سیاستدان ہیں، جنہوں نے شرفا کا لبادہ اڑا ہوا ہے، ان کا ہم محاسبہ کریں گے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کے جو ٹاپ کے سیاستدان ہیں ان کے پارلیمانی زندگی اور انہوں نے اس حوالے سے کتنی اور کیسی رنگ رلیاں منائی، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج کی پہلی قسط میں ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان ہی نہیں بلکہ تیسری دنیا کے قائدین میں ایک بڑا نام ہے۔ بھٹو نہ صرف یہ کہ منفرد سیاستدان تھا بلکہ اس نے حکمرانی بھی منفرد حکمران کے طور پر کی تھی۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ نیز ویڈیو کو اپنے تمام تر سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس ویڈیو میں دی گئی تفصیلات سے آگاہ ہو سکیں۔ بھٹو کی خواہش تھی کہ وہ ہر کام ایسا کرے جو منفرد ہو، چنانچہ اس نے مرنے تک اپنے انفرادیت قائم رکھی، کیونکہ وہ پاکستان کا پہلا سابق وزیر اعظم تھا جسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ وہ جمہوری ملک کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہ وزیر اعظم کم ایک آمر شہنشاہ زیادہ تھا۔ جمہوری تاریخ میں وہ پاکستان کا پہلا سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ ذہانت، فہم و فراست اور تیز ترازی کے حوالے سے بھٹو کا نام ضرب المثل کا درجہ رکھتا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد، اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، ملک کا پہلا مقننہ آئین بنانا، قادانیوں کو غیر مسلم قرار دینا، یہی نہیں بلکہ 90,000 قیدیوں کی بھارت سے رہائی دلانا جیسا کارنامہ بھٹو کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھٹو کا دوسرا چہرہ شراب و شباب کا رسیا چہرہ ہے۔ اس کی تمام تر اعلیٰ صلاحیتوں کے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی پشت رکھتا ہے اور اس کی حیثیت بھی ویسی ہی ہے۔ بھٹو عاشقانہ مزاج کا مالک تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے بہت سارے ہوس پرستوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ بھٹو کی جوانی ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے کی منہ بولتی تصویر ہے۔ سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام بہت بڑا ہے، مگر ذاتی طور پر وہ صرف ایک پلے بوائے تھا۔ پاکستانی سیاست کا متنازع ترین کردار ہونے کے باوجود اس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ وہ جہاں قائد عوام میں رہے فاشسٹ بھی تھا، ایک طرف وہ جمہوری وزیر اعظم تھا تو دوسری طرف کینہ پرست آمر۔ سیاستدان اس کے بارے میں دو رخی رائے رکھتے ہیں، مگر پھر بھی وہ بھٹو کے انداز سیاست کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں وہ سیاستدان بھی شامل ہیں جو بھٹو کو اس کی حاضر جوابیوں کی بدولت شعبدہ باز اور مداری سیاستدان قرار دیتے تھے۔ بھٹو نے غریبوں کے نام پر سیاست شروع کی، پھر غریبوں کی دکھتی رگ یعنی روٹی، کپڑا اور مکان پکڑ کر اقتدار کے سنگھاسن تک جا پہنچا۔ یہ کام واقعی کوئی بڑا ذہین شخص ہی کر سکتا تھا۔ جاگیردار بھٹو نے غریبوں کا نام استعمال کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، حتیٰ کہ بطور وزیر اعظم بھی اس کے کئی رومانوی قصے مشہور ہوئے۔ زلفی کو بچپن میں بوچا کہا جاتا تھا۔ 1934 میں سر شاہ نواز بھٹو بمبئی کے گورنر کی کابینہ میں شامل کیے گئے تو زلفی بھی رنگ و آہنگ کی دنیا بمبئی چلے گئے۔ وہاں ان کے ساتھ چند دیگر رئیس زادے جن میں پیلی مودی، مشتاق علی، عمر قریشی اور جہانگیر وغیرہ شامل تھے، بہترین دوستوں کی حیثیت اختیار کر گئے۔ خوشحال گھرانوں کے یہ بگڑے چشم و چراغ ممبئی میں خوب مستیاں کرتے، اپنا زیادہ تر وقت کرکٹ کھیلتے اور سینما دیکھنے میں صرف کرتے۔ یہ دن رات بازاروں میں تتلیوں کی تلاش میں سرگرداں پھرتے۔
پیلو مودی اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ زلفی کو اچھی غذا، عمدہ شراب، قیمتی پوشاک اور خوبصورت لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ خوبصورت لڑکیوں میں زلفی کی دلچسپ وقت کے ساتھ ساتھ خوب پروان چڑھی اور نکھرتی چلی گئی۔ بھٹو فلموں کے بے پناہ رسیہ تھے۔ وہ سینما ہال فلم دیکھنے کم اور اس غرض سے زیادہ جاتے تھے کون سی اداکارہ پر ڈولے ڈالے جائیں۔ ممبئی میں وہ اداکارہ نرگس کے عشق میں گرفتار ہوئے۔ وہ گھنٹوں اسٹوڈیوز کا چکر کاٹتے جہاں نرگس فلم کی شوٹنگ میں حصہ لے رہی ہوتی۔ سر شاہ نواز بھٹو نے زلفی کے عاشقانہ مزاج کی تشخیص کرتے ہوئے صرف 13 سال کی عمر میں ان کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی شیرین سے کر دی۔ یہ وہی شیریں تھی جن کا نام شادی کے بعد امیر بیگم رکھا گیا۔ امیر بیگم سر شاہ نواز بھٹو کے چھوٹے بھائی خان بہادر احمد خان بھٹو کی صاحبزادی تھیں۔ شادی کے وقت امیر بیگم زلفی سے عمر میں بڑی تھیں، مگر زلفی ہنی مون بنانے کشمیر گیا تھا۔ وہاں اس نے خوب پنکھڑے اڑائے۔ زلفی نے بیگم نصرت بھٹو سے اپنی پہلی شادی کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے امیر بیگم سے شادی دولت کے لیے کی تھی، اور پھر ہوا بھی یہی کہ خان بہادر احمد خان بھٹو کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کا 1/3 حصہ بھٹو کے حصے میں آیا۔ امیر بیگم سے شادی کرنے کے باوجود بھی بھٹو اپنے عاشقانہ مزاج پر قابو نہ پا سکے۔ دوسری طرف امیر تیمور نے مکمل طور پر مشرقی عورت کا ثبوت دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو معزول کر کے زندان میں ڈالا تو شیری امیر بیگم نے بھٹو سے وہ 3 بار ملاقاتیں کی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مشرقی عورت ہونے کا ثبوت فراہم کیا اور اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ بھٹو کو پھانسی کی بعد امیر بیگم کو بقول ممتاز علی بھٹو جائیداد سے محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ قسم پرستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئیں۔ ممبئی میں زلفی کے عشق میں ایک اور لڑکی بھی گرفتار ہوئی۔ ابھی نرگس کے گرفت سے نکلا ہی تھا کہ آمنا سامنا بھارتی فلم نگری کی ایک دوسری جادوگرنی سے ہو گیا۔ جادوگر حسینہ بلکہ ایمان ڈنکا دینے والی حسینہ کا نام مدھو بالا تھا۔ بھٹو عشق کے تالاب میں ایک ہی جگہ پانی پینے کا عادی نہ تھا، بلکہ وہ گلشن عشق میں بھنورا بن کر رنگ برنگی تتلیاں پکڑنے کا عادی تھا۔ جس طرح نرگس کا پیچھا گھنٹوں کرتا، اسی طرح مدھو بالا کے عشق میں گرفتار ہو کر مدھو بالا جس سیٹ پر کام کرتی وہاں گھنٹوں اس کے شربت و دیدار سے اپنی جنس ہوس کی پیاس بجھاتا۔ مدھو بالا بھی بھٹو کو دل دے چکی تھیں، مگر پھر بھی وہ بھٹو کی بیوی نہ بن سکیں۔ ایک معروف سندھی اخبار نویس موہن دیپ، جنہوں نے مدھو بالا کے نام سے ایک کتاب بھی شائع کی ہے، لکھتے ہیں کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ جس طرح انارکلی مغلوں کے ہندوستان کی ملکہ نہیں بن سکی تھی، اسی طرح مدھو بالا بھی بھٹو کی محبوبہ ہونے کے باوجود پاکستان کی خاتون اول بننے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بمبئی میں بھٹو کے رنگین مزاجیوں نے کئی گل کھلائے۔ مدھو بالا سے تو اس نے فلرٹ بھی کیا، کیونکہ اس نے مدھو بالا سے شادی کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ بمبئی میں جب بھٹو کی رنگین مزاجیاں خاندان کی عزت کو پامال کرنے کی حدود پھلانگنے کے قریب پہنچی تو ان کے گھر والوں نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ 5 دسمبر 1947 کو زلفی اپنے دوست جہانگیر کے ہمراہ کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی میں حصول علم کے لیے روانہ ہو گئے۔ لاڑکانہ اور بمبئی میں قیام کے دوران زلفی کی رنگین مزاجی کی راہ میں خاندانی وقار، عزت، ناموس کی رکاوٹیں حائل تھیں، اور وہ امریکہ کی حدود میں داخل ہوتے ہی ختم ہو گئیں۔ جوانی میں بھٹو صحت مند جسم اور عمدہ لباس تن کرتے، چنانچہ زلفی کیلیفورنیا کی توبہ تھکن حسیناؤں میں جلد مقبول ہو گئے۔ جس حسینہ نے زلفی کے دل پر سب سے پہلے دستک دے کر اس کے دل کے تتار ہلائے، اس کا نام تھا مارگریٹ تھا۔ دونوں ایک عرصہ تک سرمئی شاموں اور تھکم راتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ زلفی اور مارگریٹ کافی عرصہ تک نائٹ کلبوں، پارکوں اور دیگر مقامات پر ایک دوسرے کو داد عیش دینے میں مصروف رہے۔ جلد ہی مارگریٹ کو احساس ہوا کہ زلفی اس کے ساتھ جسمانی تعلقات کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ اس نے ایک اور دوست
سیکوالا سے شادی کی لی اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی وفادار بن گئی۔